مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میٹھے اسلامی بھائیوں، آب کوثر کتاب کے کلپ نمبر 14 کے ساتھ حاضر ہیں. باب نمبر 1 ختم ہوا، باب نمبر 2 شروع کرتے ہیں، جس کے اندر اقوال مبارکہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا فرمان. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. فرمان باری تعالیٰ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی. فرمایا اے میرے پیارے کلیم، اگر دنیا میں میری حمد کرنے والے نہ ہوتے تو میں بارش کا ایک قطرہ بھی آسمان سے نازل نہ کرتا اور نہ ہی زمین سے ایک دانہ تک پیدا کرتا. اور بھی بہت سی چیزیں ذکر فرمائیں، یہاں تک کہ فرمایا اے میرے پیارے نبی، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میرا قرب آپ کو نصیب ہو جیسا کہ آپ کے کلام کو آپ کی زبان کے ساتھ قرب ہے، اور جیسا کہ آپ کے دل کے خطرات کو آپ کے دل کے ساتھ قرب ہے، اور جیسا کہ آپ کی جان کو آپ کے جسم کے ساتھ قرب ہے، اور جیسا کہ آپ کی نظر کو آپ کی آنکھ کے ساتھ قرب ہے. موسیٰ علیہ نبی جینا و علیہ السلام نے عرض کیا ہاں یا اللہ، میں ایسا قرب چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تو یہ چاہتا ہے تو میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کرو. القول بدی صفحہ 132، سعادت الدارین صفحہ 87، معارج النبوہ صفحہ 308 جلد 1، مقاصد السالکین صفحہ 54. نمبر 2 مسالک الحنفاء میں ہے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے موسیٰ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو قیامت کے دن کی پیاس نہ لگے؟ عرض کیا ہاں یا اللہ. تو ارشاد باری ہوا اے پیارے کریم، میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کرو. القول بدی صفحہ 124، سعادت دورین صفحہ 87. تیسرا فرمان سعادت دورین صفحہ 88 کے حوالے سے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبی جینا و علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آپ نے آنکھ کھولی اور عرش پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی لکھا دیکھا. عرض کیا یا اللہ، تیرے نزدیک کوئی مجھ سے بھی زیادہ عزت والا ہے؟ فرمایا اس نام والا پیارا حبیب جو کہ تیری اولاد میں ہوگا وہ میرے نزدیک تجھ سے بھی مکرم ہے. اے پیارے آدم، اگر میرا حبیب جس کا یہ نام ہے مبارک ہے نہ ہوتا تو نہ میں آسمان پیدا کرتا، نہ زمین، نہ جنت، نہ دوزخ. پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا اور آدم علیہ السلام نے دیکھا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے جسم اطہر میں شہوت بھی پیدا فرما دی. آدم علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ عز و جل، یہ کون ہے؟ فرمایا یہ حوا ہے. عرض کیا یا اللہ، اس کے ساتھ میرا نکاح کر دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے اس کا مہر دو. عرض کیا یا اللہ عز و جل، اس کا مہر کیا ہے؟ فرمایا جو عرش پر نام نامی لکھا ہے اس نام والے میرے پیارے حبیب پر 10 بار درود پاک پڑھ. عرض کیا یا اللہ، اگر درود پاک پڑھوں تو حوا کے ساتھ میرا نکاح کر دے گا؟ فرمایا ہاں. تو حضرت آدم علیہ نبی شینا و علیہ السلام نے درود پاک پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کا حضرت حوا کے ساتھ نکاح کر دیا. لہٰذا حضرت حوا کا مہر حبیب پاک صلی اللہ تعالی وسلم پر درود پاک ہے. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ وسلم. افضل الخلق بعد الانبیاء، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مبارک. نمبر 4 ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم پر سلام بھیجنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غلام آزاد کرنے سے افضل ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا اللہ کی راہ میں تلوار چلانے اور جانیں قربان کرنے سے افضل ہے. القول بدی صفحہ 12، سعادت الدارین صفحہ 88.
ام المؤمنین حبیب رب العالمین صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کا قول مبارک سعادت الدارین صفحہ 88 نمبر 5 مجلسوں کی زینت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک ہے، لہٰذا مجالس کو درود پاک سے مزین کرو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد گرامی سعادت الدارین صفحہ 88 نمبر 6 آپ نے فرمایا نبی کرم صلی اللہ تعالی وسلم پر درود پاک پڑھنا یہ جنت کا راستہ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد گرامی القول البدیع صفحہ 190 سعادت الدارین صفحہ 88 سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زید بن وہب سے فرمایا کہ جب جمعہ کا دن آئے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا ترک نہ کرو۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سعادت الدارین صفحہ 99 حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ درود پاک پڑھنا درود پاک پڑھنے والے کو اور اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان سعادت الدارین صفحہ 99 القول البدیع صفحہ 197 حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمان جاری کیا کہ جمعہ کے دن علم کی اشاعت کرو اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کرو۔ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد مبارک سعادت الدارین صفحہ 99 فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ سیدنا امام زین العابدین جگر گوشہ شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ہے سعادت الدارین صفحہ 99 کے حوالے سے امام علی مقام امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اہل سنت و جماعت کی علامت اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کرنا ہے۔ اسی طرح سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان علی سعادت الدارین صفحہ 99 القول البدیع صفحہ 195 کے حوالے سے عرض ہے آپ نے فرمایا کہ جب جمعرات کا دن آتا ہے تو عصر کے وقت اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتے زمین پر اتارتا ہے، ان کے پاس چاندی کے ورق اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، جمعرات کے عصر سے لے کر جمعہ کے دن غروب آفتاب تک زمین پر رہتے ہیں اور وہ نبی اکرم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والوں کا درود پاک لکھتے ہیں۔ سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد مبارک سعادت الدارین صفحہ 99 فرمایا میں اس چیز کو محبوب رکھتا ہوں کہ انسان ہر حال میں درود پاک کثرت سے پڑھے۔ حضرت ابن نعمان رحمۃ اللہ تعالی کا قول مبارک سعادت الدارین صفحہ 99 کے حوالے سے فرمایا کہ اہل علم کا اس پر اجماع یعنی اتفاق ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا سب عملوں سے افضل ہے اور اس سے انسان دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابیاں حاصل کر لیتا ہے۔ حضرت علامہ حلیمی رحمۃ اللہ تعالی کا ایمان افروز ارشاد سعادت الدارین صفحہ 99 فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرنا یہ ایمان کا راستہ ہے اور یہ بھی مسلم کہ تعظیم کا درجہ محبت سے بالاتر ہے، لہٰذا ہم پر لازم ہے کہ جیسے غلام اپنے آقا کی یا بیٹا اپنے باپ کی تعظیم اور توقیر کرتا ہے اس سے بھی بدرجہ زیادہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کریں۔ پھر اس کے بعد آپ نے آیات اور احادیث مبارکہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے طریقے ذکر فرمائے جو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کمال تعظیم اور توقیر پر دلالت کرتے ہیں، اور فرمایا یہ ان حضرات کا حصہ تھا جو سر کی آنکھوں سے حضور کا مشاہدہ کرتے تھے، اور آج تعظیم و توقیر کے طریق میں یہ بھی ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک جاری ہو تو ہم صلاۃ و سلام پڑھیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک بھیجتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی، حالانکہ فرشتے شریعت مطہرہ کے پابند نہیں ہیں تو وہ درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں، لہٰذا ہم ان فرشتوں سے زیادہ اولا احق احرا اخلق ہیں کہ درود پاک پڑھیں اور قرب حاصل کریں۔ اسی طرح غوثوں کے غوث محبوب سبحانی قطب ربانی غوث اعظم
رحمۃ اللہ تعالی کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا اے ایمان والو، تم مسجدوں اور اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک کو لازم کر لو۔ فتح ربانی صفحہ 12 کے حوالے سے عرض کیا گیا ہے۔ حضرت عارف ساوی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان مبارک ہے، سعادت الدارین صفحہ 90، فرمایا کہ درود پاک انسان کو بغیر شیخ یعنی مرشد کے اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیتا ہے، کیونکہ باقی اذکار یعنی اوراد و وظائف میں شیطان دخل اندازی کر لیتا ہے، اس لیے مرشد کے بغیر چارہ نہیں۔ لیکن درود پاک میں مرشد خود سید العالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، لہذا شیطان دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ علامہ حافظ شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول مبارک سعادت الدارین صفحہ 90 کے حوالے سے، امام سخاوی نے بعض بزرگوں سے نقل فرمایا، ایمان کے راستوں میں سے سب سے بڑا راستہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ محبت کے ساتھ ادائے حق کی خاطر تعظیم و توقیر کے لیے اور درود پاک پر مواظبت یعنی ہمیشگی کرنا، یہ ادائے شکر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرنا واجب ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہم پر بڑے بڑے انعام ہیں۔ رسول مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہماری دوزخ سے نجات کا سبب ہیں، وہ ہمارے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، وہ ہمارے معمولی عملوں سے فوز عظیم حاصل کر لینے کا ذریعہ ہے، وہ ہمارے شاندار اور بلند ترین مراتب حاصل کر لینے کا ذریعہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ علامہ اقلیشی رحمۃ اللہ تعالی کا قول مبارک سعادت الدارین صفحہ 90، القول بدی صفحہ 136، فرمایا کہ وہ کون سا وسیلہ شفاعت ہے اور کون سا عمل ہے جو زیادہ نفع دینے والا ہو اس ذات والا صفات پر درود پاک پڑھنے سے، جس ذات با برکات پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود پاک بھیجتے ہیں۔ بس اس ذات والا صفات پر درود پاک پڑھنا نور اعظم ہے، اور یہ وہ تجارت ہے جس میں خسارہ نہیں، اور درود پاک پڑھنا اولیاء کرام کے لیے صبح و شام کی عادت بن چکی ہے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں، اے میرے عزیز، تو درود پاک کو مضبوط پکڑ لے، اس کی برکت سے تیرا غیب پاک ہوگا اور تیرے اعمال پاکیزہ ہوں گے، اور تو انتہائی امیدوں کو حاصل کر لے گا، اور تو قیامت کے دشوار ترین دن کے حولوں سے امن میں رہے گا۔ حضرت علامہ عراقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول مبارک سعادت الدارین صفحہ 91، فرمایا اے میرے عزیز، تو اس ذات پر درود پاک کی کثرت کر جو سید السادات یعنی سارے سرداروں کے سردار ہیں، جو سعادتوں کی کان ہیں، کیونکہ اس ذات والا صفات پر درود پاک پڑھنا خوشیوں کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور نفیس ترین رحمتوں کے حاصل کرنے اور ہر نقصان پہنچانے والی چیز سے بچنے کا ذریعہ ہے، اور تیرے لیے ہر درود پاک کے بدلے زمین و آسمان کے مالک کی طرف سے 10 رحمتوں کا نزول اور 10 گناہوں کو مٹانا اور 10 درجوں کے بلند کرنے کا انعام ہے، اور ساتھ ہی فرشتوں کی تیرے لیے رحمت اور بخشش کی دعائیں شامل ہیں۔ عارف باللہ سیدنا امام شعرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد مبارک ہے، سعادت الدارین صفحہ 91، فرمایا کہ ہم سے رسول اکرم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے عہد دیا گیا ہے کہ ہم صبح و شام حضور کی ذات بابرکات پر درود پاک کی کثرت کریں، اور یہ کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو درود پاک پڑھنے کا اجر و ثواب بتائیں، اور ہم ان کو سید دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت کے اظہار کے لیے درود پاک پڑھنے کی پوری رغبت دلائیں۔ اور اگر مسلمان بھائی روزانہ صبح و شام 1000 سے 10,000 تک درود پاک پڑھنے کا ورد بنا لیں تو یہ سارے عملوں سے افضل ہوگا، اور درود پاک پڑھنے والے کو چاہیے کہ وہ باوضو ہو اور حضور قلب کے ساتھ پڑھے، کیونکہ یہ بھی مناجات ہے نماز کی طرح، اگرچہ اس میں وضو شرط نہیں ہے۔ نیز فرمایا کہ درود پاک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جیسا کائنات میں کوئی اور نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں صاحب حل و عقد اور صاحب بست و کشاد یعنی مختار بنایا ہو صلی اللہ تعالی وسلم۔ لہٰذا جو شخص اس آقا کی صدق و محبت کے ساتھ خدمت کرے یعنی درود پاک پڑھے، اس کے لیے بڑے بڑوں کی گردنیں جھک جاتی ہیں،
اور سب مسلمان اس کی عزت کرتے ہیں، جیسا کہ بادشاہوں کے مقربوں کے بارے میں مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ شیخ نور الدین شوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روزانہ 10,000 بار درود پاک پڑھا کرتے تھے، اور شیخ احمد زواوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روزانہ 40,000 بار درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ سیدنا ابو العباس تیجانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ہے، سعادت الدرین صفحہ 92، فرمایا جب کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہر خیر کی چابی ہے، غیوب و معارف کی چابی ہے، انوار و اسرار حاصل کرنے کی چابی ہے، تو جو شخص اس سے الگ ہو گیا وہ کٹ گیا اور دھتکارا گیا، اس کو اللہ تعالیٰ کے قرب سے کچھ حصہ نہیں۔ نیز آپ نے کسی مرید کی طرف بطور نصیحت خط لکھا تو اس میں فرمایا اللہ تعالیٰ کے ذکر میں سے وہ ذکر جس کا فائدہ بہت بڑا ہے اور جس کا پھل بڑا میٹھا ہے، جس کا انجام شاندار ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا حضور قلب کے ساتھ، کیونکہ درود پاک دنیا اور آخرت کی ہر خیر کا جالب یعنی کھینچنے والا ہے اور ہر شر کا دافع ہے، اور جس نے یہ نسخہ استعمال کر لیا وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے دوستوں میں سے ہوگا۔ حضرت خواجہ عطا اللہ رحمۃ اللہ تعالی کے ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ جو شخص نفلی نماز روزہ نہیں کر سکتا تو چاہیے کہ وہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھے، کیونکہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اس پر اللہ تعالیٰ 10 درود پاک بھیجتا ہے۔ تو اگر انسان عمر بھر کی ساری نیکیاں بجا لائے اور ادھر ایک بار حبیب خدا نبی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے تو یہ ایک بار کا درود پاک عمر بھر کی نیکیوں سے وزنی ہوگا، کیونکہ اے عزیز تو ان پر درود پاک پڑھے گا اپنی وسعت کے مطابق، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ تجھ پر رحمت بھیجے گا اپنی شان ربوبیت کے مطابق، اور یہ اس وقت ہے کہ وہ ایک کے بدلے ایک بھیجے، اور اگر وہ ایک کے بدلے 10 بھیجے تو کون اندازہ کر سکتا ہے۔ یہ سعادت الدارین صفحہ 92 کے حوالے سے عرض کیا۔ والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ الطاہرات المطہرات وامہات المؤمنین وذریاتہ الی یوم الدین۔ امام محدث علامہ قسطلانی شارح صحیح بخاری رحمۃ اللہ تعالی کا قول مبارک سعادت الدارین صفحہ 94 کے حوالے سے فرمایا کہ اس محبوب کریم اور رسول عظیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سب سے اولا و اعلیٰ افضل اکمل اشحا اظہر و انور ذکر پاک آپ کی ذات پاک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم ارزقنا ھذا فی کل وقت وحین یا رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ ورسولہ ونور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ وسید حلقہ ومحبت وحیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔